بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد زبیر ہے اور دعا کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بے چینی سے پھیل گئی ہے، تو اس لیے بحیثیت ڈاکٹر ایک قومی فریضہ سمجھ کے میں یہ ایک آگاہی ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ کرونا ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ اور اس ویڈیو کو مجبور اس لیے ہوا اس ویڈیو کے بنانے پہ کہ اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کل رات دوستوں کا ایک پلان بن گیا باہر ڈنر کے لیے۔ تو جب ہم ریسٹورنٹ پر پہنچ گئے تو ادھر معلوم ہوا کہ جی ریسٹورنٹ کا جو اندرونی حصہ تھا وہ بند ہے کرونا SOPs کی وجہ سے۔ تو جب ہم وہاں باہر بیٹھنے لگے تو ہم نے ایک سین دیکھ لیا، اور وہ سین یہ تھا کہ جی ایک کسٹمر الجھ رہا تھا ریسٹورنٹ انتظامیہ کے ساتھ کہ جی کرونا کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک گیم ہے، ایک سازش ہے پاکستان کے، اور یہ پوری دنیا میں۔ اچھا وہ تو خیر بات کی سٹوری ہے، وہ میں آخر میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے آخر میں کہ میری ان کے ساتھ پھر کیا تکرار ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کرونا کے بارے میں کچھ ضروری معلومات دینا چاہتا ہوں، اور شاید یہ معلومات آپ لوگوں کو پہلے کسی نے نہیں دیے ہوں گے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ کرونا ہے کیا، کرونا کا نام کیسے پڑا، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور علامات اس کے کیا ہے، اس کے لیے کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کا علاج کیسے ہے، اور آیا حقیقت میں کرونا ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ کرونا ہے کیا، کرونا کا نام کیسے پڑ گیا۔ کرونا جی اصل میں وائرسز کا ایک گروپ ہے، اور اس کا نام کرونا کیسے پڑ گیا، تو پہلے تو یہ سننے میں آ رہا تھا جی کہ اس کے وہ کووڈ-19 کا نام اس لیے پڑ گیا کہ جی اس کے 19 وہ ہوتا ہے، وہ میں چلے اس پہ بات نہیں کرتے کیونکہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ جی میں مسلم لیگ نواز سے میرا تعلق ہے، تو میرا مسلم لیگ نواز سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ میں PTI والا ہوں، میں بس ایک عام پاکستانی شہری ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کرونا کا نام جو ہے وہ اس لیے پڑ گیا کیونکہ کرونا کا جو سٹرکچر ہے، جو شیپ ہے کرونا کا، وہ ایک کرون کی طرح نظر آتا ہے، ایک تاج کے جیسے، اور اس کے کچھ پروٹین سپائکس ان میں ہوتے ہیں تو وہ ریزمبل کرتے ہیں تاج کے جیسے، تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا کرون۔ کرون سے آگے یہ نام چلتا گیا کرونا۔ تو کرونا اصل میں ایک وائرس فیملی ہے، اور کووڈ-19 جو ہے یہ اس کا ایک الگ سب کیٹیگری ہے، اس کا آپ کہہ لیں ایک الگ قسم ہے۔ ابھی تک 2003 سے لے کے 2020 تک کرونا وائرس کے صرف 3 قسم ڈسکور ہو گئے ہیں، جس میں پہلی قسم جو ہے وہ 2003 میں وہ بھی چائنا میں آیا تھا، 2003 میں، جس کو نام دیا گیا تھا سارس کووڈ کے نام سے۔ کرونا کی جو دوسری قسم ہے وہ 2012 میں سعودی عرب میں ڈسکور ہو گیا تھا، اور اس کا نام تھا مرس کووڈ، اس کو نام دیا گیا تھا مرس کووڈ۔ اور تیسری جو قسم ہے جو ابھی آج کل چل رہی ہے یہ ہے کووڈ-19، اور اس کو سارس کووڈ 2 بھی کہتے ہیں، جو چائنا میں یہ ڈسکور ہو گیا 2019 کے دسمبر میں۔ اچھا تو یہ پھیلتا کیسے ہے اور کہاں سے آتا ہے یہ کرونا وائرس؟ اصل میں کرونا وائرس جو ہے یہ جانوروں کا وائرس، یہ جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ کرونا کے جو پہلی قسم جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا سارس کووڈ کے نام سے، جو 2003 میں پہلی بار چائنا میں ڈسکور ہو گیا تھا، وہ ریسرچ جب ہو گئی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل میں یہ بلیوں کا وائرس ہے جو بلیوں سے منتقل ہو گیا ہے انسانوں میں۔ جو 2012 سعودی عرب میں جو پایا گیا تھا مرس کووڈ کے نام سے، جیسے مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم جس کو کہتے ہیں، تو وہ جی ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہو گیا ہے۔ اور یہ جو آج کل چل رہی ہے 2020 والی، اس کے بارے میں ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے کہ یہ کیسے منتقل ہوا اور کہاں سے آیا۔ تو جانوروں سے یہ کیسے پھیلتا ہے، جانوروں میں یہ ہوتا ہے، لیکن انسانوں میں یہ منتقل ہوتا ہے جب ان جانوروں کے ساتھ کانٹیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب اونٹوں کے ساتھ کانٹیکٹ بڑھ گیا انسانوں کا تو جی مرس آ گیا سعودی عرب میں، جب بلیوں کے ساتھ کانٹیکٹ بڑھ گیا چائنا میں تو انسانوں میں منتقل ہو گیا بلیوں سے، جس کو سارس کووڈ کا نام دیا گیا۔ اچھا تو پھیلتا یہ کیسے ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسمیشن اس کی کس طرح ہوتی ہے؟ ٹرانسمیشن اس کی اس طرح ہوتی ہے کہ اگر کوئی افیکٹڈ ہے کرونا کی وجہ سے اور وہ چینک لے یا وہ اس کو کھانسی ہو اور کوئی بندہ اس کے پاس کھڑا ہو کم ڈسٹنس پہ، 1 میٹر سے کم ڈسٹنس پہ، تو وہ
جو تھوک کے ذرات ہوتے ہیں جو چینک کے ذریعے باہر نکلتے ہیں وہ دوسرے انسان اس کو سانس کے ذریعے لیتا ہے، تو یہ وائرس جو ہے وہ دوسرے انسان میں پھیل جاتا ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اگر چینک جاتا ہے، کرونا وائرس والا جس کو کرونا وائرس ہو گیا، وہ چینکتا ہے اور اس کے ذرے جو ہے، چینک کے ذرے جو ہے وہ کسی پاس کے کسی چیز پہ پڑ جاتے ہیں، فار ایگزامپل شیشہ ہو گیا، بیڈ ہو گیا، صوفہ ہو گیا، جو بھی، اور کوئی دوسرا جس کو کرونا نہیں ہوا ہے وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی کرونا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے علامات میں ابھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ علامات کیا ہے۔ سب سے جو 3 بڑے علامات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو کھانسی ہو جاتی ہے۔ تو کھانسی کا طریقہ یہ ہے کہ ڈائگنوز کس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کرونا ہے یا آپ کرونا کے بارے میں سوچیں۔ تو کھانسی کا جس WHO نے بتایا ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں آپ کو کھانسی کے 3 دورے پڑے، خشک کھانسی کے، تو آپ سوچ لیں کہ کرونا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ دوسرا اس میں ہوتا ہے بخار۔ بخار میں کیا ہوتا ہے کہ کمر اور پیٹ جو ہے یہ گرم رہتے ہیں۔ اگر آپ کمر اور پیٹ کو چیک کر لیں، اس پہ ہاتھ رکھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ گرم ہے۔ تیسری جو بڑی علامت ہے، سانس کی دشواری آ جاتی ہے اس میں، اور چوتھی جو ہے وہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ 4 بڑے علامات ہیں کرونا کے۔ جو چھوٹے علامات ہیں جو زیادہ تر لوگوں میں پائے نہیں جاتے لیکن پھر بھی ہے 50% لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ سونگھنے کا جو حص ہے اور ذائقے کا جو حص ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کچھ کا سر درد ہو جاتا ہے۔ تو کرونا کے بارے میں جو ابھی انویسٹیگیشن اور ریسرچ اور چل رہی ہے، تو ابھی کمپلیٹ معلومات اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے کہ اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے اور کون سے علامات اس میں شو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ٹیسٹ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ٹیسٹ اس کے لیے ایک تو PCR ٹیسٹ ہے، PCR جس کو ریئل ٹائم PCR بھی کہتے ہیں، اور ایک اینٹی باڈی یا بلڈ سیرولوجی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 2 ٹیسٹ ہے اس کے لیے، کرونا کے لیے۔ اچھا، پہلی جو ایک چیز میں کرونا کے علامات میں بھول گیا وہ یہ کہ کرونا علامات کب ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کرونا علامات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں جی 2 سے لے کے 14 دن کے بیچ میں، جس کو انکوبیشن پیریڈ بھی کہتے ہیں۔ انکوبیشن پیریڈ کا مطلب ہے کہ وائرس اندر کب وہ علامات شو کر دیتا ہے کہ وائرس یہ آ گیا، اور اب علامات کب سے سٹارٹ ہونا ہے، تو وہ 10 سے لے کے 14 دن تک کا ٹائم لیتا ہے۔ اب ٹیسٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک PCR ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک اینٹی باڈی سیرولوجی ہوتی ہے، جس میں اینٹی باڈیز کو معلوم کرتے ہیں کہ آیا کرونا کے خلاف اینٹی باڈیز بننا شروع ہو گئی ہے آپ کے بلڈ میں کہ نہیں ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے PCR میں بھی شو کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی اس کے ٹریٹمنٹ پہ۔ ٹریٹمنٹ کا یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ ایک تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے، اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانسی ہے تو آپ کھانسی کے لیے دوا لیں، اگر آپ کو بخار ہے تو پیراسٹامول لیں۔ اوور دا کاؤنٹر ڈرگز یوز ہوتے ہیں OTC، مطلب اگر آپ کو درد ہے تو ڈیکلوفینک یا بروفین آپ لے سکتے ہیں۔ کوئی خاص دوائی کرونا کے لیے ابھی تک نہیں آئی ہے جس کے بارے میں ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آ جائے گی۔ ویکسین کے بارے میں تو ابھی کل پتہ چلا ہے کہ انشاءاللہ جو پہلا بیچ ہے وہ چائنا سے پاکستان پہنچنے والا ہے۔ تو ویکسین کے بارے میں ہم انشاءاللہ الگ سے پھر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ ویکسین کے بارے میں بھی ہمارے پاکستان میں مختلف تاثرات ہے کہ جس سے انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے۔ ابھی پولیو کا جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ پولیو ویکسین نہیں دیتے لوگ بچوں کو، تو انشاءاللہ ویکسین کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بنائیں گے اور اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ویکسین ہوتے کیا ہے اور کس طرح سے یہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے جی کرونا ٹریٹمنٹ کے بارے میں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کرونا کے لیے اوور دا کاؤنٹر ڈرگز یوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو جو سمٹمز ہے ان کے لیے ہی ڈرگز ہے، کوئی اسپیشل دوا ابھی تک نہیں آئی کرونا کے لیے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں پریکاشنز پہ کہ کرونا سے ہم بچے کیسے۔ کرونا سے بچنا پہلے تو یہ ہے کہ 1 میٹر کا ڈسٹینس رکھے، جہاں پہ رش ہو اس جگہ نہ جائے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اگر کرونا وائرس اصل میں اس کے جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں وہ بہت بھاری ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ 1 میٹر کے ڈسٹینس پہ رہے اور بندہ چھینک جائے تو وہ زیادہ دیر ہوا میں نہیں رہتے، وہ نیچے گر جاتے ہیں کیونکہ وہ بھاری ہوتے ہیں وزن میں۔ تو بچنا اس سے یہ ہے کہ آپ تو ایک رش والی جگہ پہ نہ جائیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں کو کھانسی ہو یا بخار ہو یا کوئی آپ کو ایسی جو کرونا کے سمٹمز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے وہ ہے، تو کوشش کریے کہ آپ ہوم کوارنٹائن ہو جائے 14 دن کے لیے، الگ رہے کمرے میں، کسی کے ساتھ ملے نہیں۔ اچھا، رش والی جگہ پہ نہ جائیں۔ ماسک استعمال کریں۔ ماسک کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں 2 قسم کے ماسک آتے ہیں، ایک تو جو مارکیٹ میں مل رہے عام ماسک، سرجیکل ماسک جس کو کہتے ہیں، اور ایک
N95 ماسک ہے. تو N95 ماسک جو ہے ڈاکٹر زیادہ تر ریکمینڈ نہیں کرتے لوگوں کو، کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ڈاکٹرز ہو گئے، پیرامیڈیکل اسٹاف ہو گیا، نرسز ہو گئے، جن کا پرسنلی کرونا افیکٹیوز کے ساتھ پرسنل فزیکل کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے N95 ماسک بیسٹ ہے، کیونکہ وہ 99.9% ان کی پروٹیکشن ہے. تو جو سرجیکل ماسک ہے عام لوگوں کے لیے یہ ٹھیک ہے، اس کا بھی ٹھیک ہے، تقریباً 85 سے 90% یہ پروٹیکشن دیتے ہیں کرونا وائرس کے اگینسٹ. تو ماسک کا استعمال کریں، رش والی جگہ پہ نہ جائیں. اگر آپ لوگوں کو علامات ایسے کچھ ظاہر ہو جائے تو کوارنٹائن کر لیں خود کو، 14 دن رہیں. تو یہ تھی جی کرونا کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جو میں نے آپ لوگوں کو کہنے تھے. اب آتے ہیں جی کہ اس تکرار کے بارے میں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں سے کہا کہ ریسٹورنٹ میں ایک آدمی الجھ پڑا ہوٹل انتظامیہ سے کہ جی کرونا حقیقت میں کچھ نہیں ہے. اور یہ بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر سے بھی لوگ زیادہ تر سوال کرتے ہیں جی، ہر روز تقریباً یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ جی آپ ڈاکٹر ہو تو آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا کرونا حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا جواب صرف یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فیملی کو کسی کو نہیں ہوا ہے، کبھی میں نے ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ پڑھ لیا تھا، کچھ ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ آیا آپ لوگوں کے کسی جاننے والے کو کرونا ہے تو مینشن کرے. تو ادھر آگے بہت لوگوں نے نو لکھ دیا تھا کہ نہیں ہے. تو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا اصل میں ہے، اور اگر آپ لوگوں کو نہیں ہوا ہے یا آپ لوگوں کو کسی نے نہیں دیا، آپ لوگوں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے یا آپ لوگوں کے خاندان میں کسی کو نہیں ہے، تو بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ واقعی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کرونا ہے کہ نہیں ہے، تو کسی دن کسی گورنمنٹ بڑے ہاسپٹل میں چلے جائے، لیبارٹری میں چیک کر لے کہ جی کرونا کے ٹیسٹ ہے کہ نہیں، کتنے پازیٹیو آتے ہیں، کتنے نگیٹیو آئے ہیں، اور کیا سین ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کرونا نہیں ہے یا کرونا حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کرونا بالکل حقیقت ہے. اور ہاں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، علامات میں ایک چیز بھول گیا، اور وہ یہ ہے کہ آخر میں جب یہ علامات حد سے بڑھ جائے، کچھ سیویئر کیسز پرون لوگ جو ہوتے ہیں، جن کو ایک تو امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، جن کی قوت مدافعت جو ہے جس کو امیونٹی کہتے ہیں، وہ ان میں کم ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز، شوگر، دل کی بیماریاں، کڈنی ڈیزیز، یہ بڑی ڈیزیز ہو، لیور ڈیزیز ہو گیا، تو وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں، ان کو زیادہ چانسز ہے کہ کرونا لگ جائے. اور اس کا آخری حد جو ہے وہ ریسپائریٹری فیلئر ہے. علامات میں کہ ریسپائریٹری فیلئر میں کیا ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے لنگس، پھیپھڑوں میں جو الویلائز ہوتے ہیں، جدھر گیس ایکسچینج ہوتی ہے، جب ہم سانس لیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر دیتے ہیں، آکسیجن لے لیتے ہیں، وہ الویلائز میں ہوتے ہیں. تو کرونا کا جو آخری سٹیج ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریسپائریٹری فیلئر ہو جاتا ہے. ریسپائریٹری فیلئر میں کیا ہوتا ہے کہ الویلائز جو ہے اس میں ان میں پانی جم جاتا ہے. جب پانی جم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری آتی ہے، گیس ایکسچینج نہیں ہو جاتی. تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے اس کو وینٹیلیٹر پہ لگاتے اور اس کو مصنوعی سانس لینی پڑتی ہے وینٹیلیٹر کے ذریعے. تو یہ تھی جی کرونا کے بارے میں کچھ ضروری معلومات جو میں نے آپ لوگوں کو دینی تھی. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو سپورٹ کریں. یہ میرے اس چینل کی پہلی ویڈیو ہے، اور انشاءاللہ آگے کے ویڈیوز میں ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں گے، اور اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ ہر دن ایک نئے ڈیزیز کو، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا کروں گا کہ جی ڈیزیز کیا ہوتی ہے، اس کے علامات کیا ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور اس سے کیسے بچا جا سکے. سارے معلومات میں انشاءاللہ آگے کے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا دیا کروں گا. تو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لوگ میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک کریں، تاکہ جو بھی ویڈیو آئے آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل سکے. اور آخر میں اجازت چاہوں گا، اور دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا حفاظت کرے، کرونا کے SOPs کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.